السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ علم، یہ معلومات، یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اگر اتنی نہ ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں، قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قربانی کرنے والا جیسے ہی اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی صاحب قربانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ میں جس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ قربانی کے کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اگر اتنی ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں۔ ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے کوئی بھی چیز پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہر عمل کا ثواب تب ملتا ہے جب ہم اصول اور ضوابط کے مطابق اس کو کریں۔ جو احکام حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، فقہا نے بیان کیے ہیں، شریعت میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اسلام میں جو طریقے ہر عمل کے بتائے گئے ہیں، اسی طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو عمل ہمارا قبول ہوگا۔ تو ایسے ہی قربانی کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور ہم اس کو کریں گے اصول کے مطابق، احکام کے مطابق، تو ہی ہماری قربانی قبول ہوگی، ورنہ ناقابل قبول ہوگی۔ جانور کاٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہمارا قربانی کا عمل قبول نہیں ہوگا اگر ہم اس کو اصول، احکام شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، اور فقہا نے جو مسائل بیان کی ہیں، جو احکام بیان کیے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو فقہا نے، علماء نے جو بیان کیے ہیں مسائل، احادیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنانا، اپنی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں علماء کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو علماء نے، فقہا نے جانوروں کی جو عمر کو ہم تک پہنچایا ہے، بتایا ہے، اور کتابوں میں جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بغور سماعت کر لیجئے کہ کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے کہ بکرا بکری 1 سال کی عمر کے ہوں گے، یعنی کہ جو بکرا بکری ہے جس کی ہم قربانی دیں گے وہ 1 سال کے ان کا ہونا ضروری ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر 1 سال کا نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے لیکن تندرست ہے، 1 سال والے کے برابر دکھتا ہے بکرا یا بکری، تو پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے کم اگر ہے، کمزور ہے بہت، تو پھر ویسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد میں بیان کرتے ہیں گائے، بھینس، بھینسا 2 سال کے ہوں۔ گائے، بھینس، بھینسا یہ 2 سال کے ہوں، اس سے کم ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اونٹ 5 سال کا ہو، کیمل ہے، اونٹ ہے، اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اونٹ کے لیے عمر جو علماء نے بیان کیا، فقہا نے ہم تک پہنچایا ہے، 5 سال اس کی عمر ہے۔ دمبا یا مینڈھا 6 ماہ کی عمر کا بھی کافی ہے۔ دمبا جو ہوتا ہے اور جو مینڈھا ہے اس کا 6 مہینے کی عمر کا ہونا بھی ہمارے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ 1 سالہ بکری کے برابر دکھائی دے، یعنی کہ 1 سالہ بکری کے برابر اس کا دکھائی دینا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم دکھتا ہے، کمزور دکھتا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ضروری ہمارے لیے یہی ہے کہ وہ 1 سال کے ہوں۔ صاحب نصاب کی طرف سے 1 بکرا مینڈھا دیا جانا واجب ہے، اور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 صاحب نصاب شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے جانور ہیں ان بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ۔ لیکن جو بکرا بکری ہے، دمبا وغیرہ، اس میں جو ہے حصے نہیں ہوتے، ایک شخص کے نام پر ایک ہی جانور کٹے گا جو چھوٹے جانور ہوں گے۔ قربانی کا جانور صحیح سالم اور بے عیب ہو، یعنی اندھا، کانا، لنگڑا، نہایت دبلا پتلا، تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا یا دم و سرین کٹا ہوا، بے دانت، جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ قصی بکرا فربا ہو تو افضل ہے۔ تو یہ قربانی کے مسائل ہمیں علماء نے بیان کیے ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جانوروں کی عمر کو آپ نے سمجھ لیا کہ کتنی عمر ہونی چاہیے، جانور کیسا ہو اور کیسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ مولا کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔